قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور ہم اسے بہترین بدلہ دیں گے ان اعمال کا جو وہ زندگی میں عمل کیا کرتا تھا. دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری عبادت، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، اور اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. تو قرآن کریم کی ان آیات میں ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، دنیا یا لوگوں کی خواہشات یا دنیا کی واہ واہ یا لوگوں کو اچھا کہنا یہ مقصد نہ ہو. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. انسان کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، رب العالمین کی نظر باطن پر ہوتی ہے. دنیا والے کسی کا اندازہ لگائیں تو اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، جائیداد، گاڑی، عہدہ اور منصب کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں. رب العالمین انسان کی ظاہری صورت اور دولت اور پیسے اور منصب کو نہیں، بلکہ اللہ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھ کر بندے کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. معلوم ہوا اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو. جس کام کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اخلاص و تقوی ہوتا ہے، اس کام کے اثرات بہت اچھے نظر آتے ہیں. اس کی مثال یوں ہے جیسے دنیا میں ایک آدمی آپ سے محبت کرے، حسن سلوک کرے، احسانات کرے، تو پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی غرض تھی، کوئی دنیا کا مقصد تھا، کوئی مطلب اور چاہت تھی، تو پھر انسان کے دل سے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں اس کے ساتھ یہ کر رہا تھا، اس کا میرے ساتھ جو سلوک تھا وہ اللہ کی رضا نہیں تھی، کوئی دنیا کا منصب، دولت، عہدہ اور پیسہ، کوئی غرض مقصود تھی، تو انسان کے دل سے اس کی محبت نکل جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے لیکن جب بعد میں پتہ چلے کہ اس کا وہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ دولت پیسے کی وجہ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ جو محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. اس لیے حضرات سلف جس چیز پر بڑی محنت کرتے تھے
وہ انسان کی زندگی کا اخلاص و تقویٰ تھا۔ ان دو چیزوں پہ بڑی محنت ہوتی تھی کہ ہر کام سے مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ الخلفاء میں واقعہ ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور ایک بوڑھی عورت ہے مدینہ میں جو نابینا ہے، جس کے گھر کے کام کاج کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جا کر ان کے گھر کا ضروری کام کر دیتے ہیں، مٹکے میں پانی بھر کے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے آخر یہ کام کاج ان کے کون کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ تو بوڑھی عورت ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں، پھر کون یہ کام کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ ایک رات یہ کون ہے، پتہ چلا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مدینہ کی وہ جو ایک مفلس بیوہ اور ایک نابینا بوڑھی عورت ہے ان کے گھر کے کام کاج کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصود پیچھے کیا تھی؟ اللہ کی رضا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں واقعہ ہے، گشت کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایک جگہ پہنچتے ہیں، خیمہ لگا ہے اور ایک شخص خیمے کے باہر ایک پتھر ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑا غمگین اور پریشان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے سے پہچانتے نہیں تھے، یہ شخص مسافر تھا، اس کی گھر والی خیمے کے اندر تھی، گھر والی بیمار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آپ کیوں غمگین پریشان ہو، رات کے اس پہر میں اکیلے گھر سے باہر، خیمے سے باہر بیٹھے متفکر نظر آ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میری گھر والی بیمار ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، لیکن میں ادھر کسی کو جانتا نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی پہچانتا ہے، مسافر ہوں، تو اس لیے پریشان ہوں گھر والی کی بیماری کی وجہ سے۔ ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا، گھی، پنیر، کھجوریں، تو یہ چیزیں بھی میرے پاس موجود نہیں ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، خود وہاں سے گئے، اپنی گھر والی حضرت ام کلثوم کو جگایا، فرمایا بڑی خدمت کا موقع آیا ہے، چلو دونوں چلتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ گھر والی کو جگا کے لائے اور پھر بیت المال میں گئے، وہاں سے کھجوریں، گھی، پنیر اور ضرورت کا جتنا سامان تھا وہ لیا، اپنے غلام اسلم کو بھی نہیں جگایا بلکہ اپنے کندھے پہ رکھا اور خود حضرت عمر آئے۔ رات کے اس پہر میں اب خود یہ باہر ہیں، ہانڈی جلائی ہے اور اس عورت کے لیے ایک دلیہ سا بنا رہے ہیں، ایک حلوہ، تاکہ ولادت کے وقت میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور ان کی گھر والی حضرت ام کلثوم خیمے کے اندر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر والی نے آواز دی امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دو، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ جب اس نے سنا امیر المومنین کا لفظ کہ وقت کا بادشاہ ہے جو میری خدمت کے لیے آیا اور اپنی گھر والی کو لے کر آیا، تو گویا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں ایک عام آدمی، مسافر آدمی، اجنبی آدمی اور 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اور خلیفہ، لسان نبوت سے جنہیں جنت کی بشارتیں ملی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر رسالت کا سلسلہ باقی ہوتا، عمر تو اس قابل تھا کہ نبوت کا تاج تیرے سر پہ ہوتا۔ تو جب سنا امیر المومنین تو فوراً وہ شخص غمگین ہو گیا، پریشان ہوا، حضرت میں نے آپ سے خدمت لے لی، آپ کی گھر والی سے میں نے خدمت لے لی، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تم میری رعایا میں سے ہو، وقت کے بادشاہ اور خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ رعایا کی خدمت کرے، یہ اللہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو انہوں نے باہر حلوہ تیار کیا، گھر والی اندر اس اجنبی عورت کی گھر والی کی خدمت کرتی رہی، بچے کی ولادت ہو گئی، بچے کو صاف ستھرا کیا، حلوہ امیر المومنین نے پکا کر دیا، گھر والی نے اس اجنبی عورت کو کھلایا، سارے کام کاج کر کے حضرت عمر اپنی گھر والی کے ساتھ جانے لگے۔ اس مسافر سے کہا کل کے دن فلاں جگہ تم مجھ سے مل لینا، میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں گا۔
تمہارا بھی، گھر والی کا بھی، بچے کا بھی، جو بھی ضرورت ہو میرے پاس آنا، انشاءاللہ تمہاری ضرورتوں کو اللہ کے فضل سے عمر پورا کر دے گا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہے اخلاص کہ رات کے آخری پہر میں آج کون جگاتا ہے؟ آج کوئی شخص اپنے بھائی کی خدمت کے لیے اپنی گھر والی کو، اپنی بھابھی کی خدمت کے لیے خود اور اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتا۔ خونی رشتوں میں اتنی وفا نہیں ہے کہ رات کا آخری پہر ہو، ضرورت ہو اور انسان اپنی نیند کو قربان کرے اور جائے، لیکن امیر المومنین ہو کر کوئی رشتہ دار بھی نہیں، دوست بھی نہیں، خاندان والے بھی نہیں، لیکن یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جس کام کے پیچھے ہوتی ہے وہ چھوٹا بھی ہو لیکن اللہ اس کا ثواب پہاڑ کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ جس کام میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ پہاڑ کے برابر بھی ہو، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان جس طرح دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، امام ابو حازم فرماتے تھے اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپاؤ۔ جیسے انسان گناہ چھپ کے کرتا ہے کہ رات کے پہر میں کرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، اگر یہی بات ہو میں جو صدقہ کروں اللہ کے نام پر دوں، جو نوافل اور ذکر و اذکار کروں، وہ کام بھی اگر چھپ کر ہو، صرف اللہ کی رضا دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج اول تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے بھی دے تو انسان دل میں ریاکاری لا کر، دکھلاوا لا کر، دوسروں کی رضا لا کر اپنے اس نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، سلف کی زندگی میں اخلاص و تقوی ہوتا تھا، ہر کام کے پیچھے ان کی اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ابو الحسین احمد بن محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ بڑے اپنے دور کے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک کشتی آئی، کشتی کے لوگ رکے اور وہاں سے مٹکے اٹھائے اور وہ مٹکے سب لے کر جا رہے ہیں۔ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مٹکوں میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان مٹکوں میں شراب ہے۔ کہا تم کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ کہا وقت کے بادشاہ خلیفہ معتضد باللہ، اس کے ہاں آج مجلس لگے گی اور سارے لوگ اس میں شریک ہوں گے، تو اس مجلس کے شرکاء کے لیے ہم یہ شراب لے کر جا رہے ہیں۔ ابو الحسین احمد بن محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا جلال آیا کہ وقت کا بادشاہ ہو کر ایک منکر کام کر رہا ہے، خود بھی شراب پی رہا ہے، دوسروں کو، وزیروں کو، مجلس والوں کو شراب پلا رہا ہے۔ ہاتھ میں عصا تھا، جلال میں آئے، ایک ایک مٹکے پہ زور سے عصا مارتے، مٹکا توڑ دیتے، شراب بہا دیتے، مٹکوں کو توڑتے گئے، شراب بہاتے گئے۔ اب کوئی ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے ان کو جلال دیا تھا۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے اللہ ان کو ہیبت، رعب عطا فرما دیتا ہے۔ جس کی زندگی میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ بزدل ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ پھر چپکلی سے بھی ڈرتا ہے، وہ لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے۔ مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو اللہ اس کو ایسا پروف بنا دیتا ہے، مخلوق کے اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا، موت کو سامنے دیکھ کر بھی مسکراتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ دل میں صرف خوف خدا ہوتا ہے۔ ابو الحسین نے دیکھا تو سارے مٹکے توڑ دیے۔ اب جو شخص یہ شراب لے کے آ رہا تھا وہ دوڑتا ہوا گیا اور وہاں علاقے کے کنارے پر اس دور کے جو پولیس والے تھے ان سب کو بلایا کہ بادشاہ کی شراب تھی اور کوئی بزرگ تھا، اس نے سارے مٹکے توڑ دیے، ایک مٹکا چھوڑا ہے، باقی سب توڑ دیے۔ وہ جتنے تھے پولیس والے دوڑتے ہوئے آئے، ابو الحسین احمد بن محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا، لے کر بادشاہ کے پاس گئے، معتضد باللہ کے پاس۔ معتضد نے کہا آپ نے شراب کے مٹکوں کو توڑا ہے؟ کہا جی توڑا ہے۔ کہا کیوں توڑا ہے؟ کہا اس لیے توڑا کہ تم بادشاہ ہو اور تم ایک منکر کام کر رہے ہو، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، خود بھی شراب پی رہے ہو اور مجلس والوں کو، وزیروں کو، گورنروں کو پلا رہے ہو، منکر کام کو تم عام کر رہے ہو۔ شریعت کا حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں منکر کام کو دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے تبدیل کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، زبان سے نہ روک سکے تو اپنے دل میں برا جانے۔
وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس سے نیچے درجہ کوئی نہیں کہ اگر کوئی دل میں بھی گناہ کے کام کو برا نہیں سمجھتا تو سمجھنا چاہیے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ورنہ ایمان ہوگا منکر کو ہاتھ سے روکے گا، نہیں طاقت زبان سے منع کرے گا، اگر اتنا نہیں کر سکتا دل میں برا جانے گا۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو فکر مند ہونا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں میرے دل سے ایمان تو نہیں نکل گیا، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اور مجھے اس پر ناگواری نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا حضرت تم منکر کام کر رہے تھے اس لیے میں نے شراب کے مٹکوں کو توڑا۔ بادشاہ نے کہا پھر سب مٹکے توڑے ایک کیوں چھوڑ دیا، اس کو بھی توڑ دیتے۔ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب میں شراب کے مٹکے توڑ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا سب توڑتے توڑتے کہ دیکھو تم ایک بہادر آدمی ہو، ایک دلیر آدمی ہو، بادشاہ کے شراب کے مٹکوں کو توڑ رہے ہو، تو میرے دل کے اندر سے آخری مٹکا توڑتے وقت اخلاص کی کمی ہو گئی، نفس کی خواہش دل میں آ گئی۔ یہ بات آئی کہ بہادر اور جری ہو، اتنا بڑا کام کر رہے ہو، نفس کی بات آئی، اللہ کی رضا کم ہو گئی، اس لیے میں نے آخری مٹکے کو چھوڑ دیا کہ میں نے جو کچھ توڑے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے توڑے تھے، اب نفس کی خواہش بیچ میں آئی ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ بڑا نیک صالح متقی اور دلیر آدمی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا۔ بادشاہ نے چھوڑ بھی دیا اور اسی وقت توبہ بھی کی، اور پھر زندگی بھر کبھی اس نے شراب نہیں پی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد جس کام کے پیچھے اللہ کی رضا ہو، اخلاص و تقوی ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، پھر رب العالمین ہر قدم پر ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ آج اول تو ہماری زندگی میں عبادات کم ہیں، اگر کہیں عبادت ہے بھی تو اس کے پیچھے دنیا کی رضا ہے، خوشنودی ہے، دنیا والے کہیں سخی تھا، دنیا والے کہیں دولت اور پیسے والا تھا، خرچ کرنے والا تھا، دنیا والے کہیں عابد تھا، یہ رضا کم ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے خوشنودی حاصل ہو جائے۔ سلف کی زندگی کیسی تھی؟ تاریخ مدینتی دمشق میں علامہ ابن عساکر نے مسلمہ بن عبد الملک کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ گزرا، اس کے 4 بیٹے تھے، سب بادشاہ گزرے، انہی بیٹوں میں ایک بیٹا مسلمہ بن عبد الملک تھا، یہ بھی اپنے دور کا خلیفہ اور بادشاہ گزرا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جہاد ہو رہا تھا تو مسلمان رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے، جب وہاں پر پہنچے تو یہ جو رومی تھے وہ سب ایک قلعے کے اندر چلے گئے، قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس قلعے کی دیواریں بہت بلند تھیں، اوپر کوئی آدمی چڑھ نہیں سکتا تھا، اور یہ رومی اوپر سے تیر مارتے تھے، مسلمان نیچے سے تیر ماریں تو ان کو لگتا نہیں، یہ پیچھے ہو جاتے، اوپر سے وہ تیر مارتے تو مسلمانوں کو لگتا نقصان ہوتا۔ تو مسلمان فکر مند تھے کیسے کوئی آدمی اندر پہنچے اور قلعے کا دروازہ کھول دے۔ تو ایک شخص تھا، جب اس نے یہ دیکھا تو اس سوچنے لگا میں کیسے پہنچوں، دیوار بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک تدبیر ڈال دی۔ جب رات کا بالکل آخری پہر ہوا، قلعے والے سارے لوگ سو گئے، اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آ رہا، جو پہرے دار تھے ان کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ قلعے کے پشت کی جانب گئے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے پیچھے سے دیوار کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ جیسے اندر ہوئے تو ایک شور برپا ہو گیا کہ بھئی کوئی مسلمان اندر آ گیا، رومی سارے جاگ گئے، اسے مارنے لگے، لیکن یہ آگے بڑھتے بڑھتے گئے، آخر قلعے کا دروازہ اس نے کھول دیا، کھولا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ بعد میں یہ بادشاہ مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کیا کہ وہ جو شخص تھا جس نے قلعے کی دیوار میں نقب لگایا تھا اور اندر داخل ہوا تھا رات کے آخری پہر میں، دروازہ کھولا تھا، وہ کون ہے، ہم سے ملے، ہم اس کو انعام دیں گے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ وہ کون آدمی ہے، میرے سامنے آئے تو میں اس سے خوش ہوں گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ ایک دفعہ اعلان کیا، کوئی سامنے نہ آیا، دوسری دفعہ اعلان کیا، کوئی نہ آیا، تیسری دفعہ اعلان کیا، مجمع میں کوئی نہ اٹھا، بات ختم ہو گئی۔ جب مسلمہ بن عبد الملک تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، تو یہی شخص آیا، اس نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جس نے نقب لگایا تھا، تو الحمدللہ وہ میں نے لگایا تھا، لیکن میں آپ کو
3 باتوں کے بارے میں کہتا ہوں، قسم دیتا ہوں کہ تم 3 باتوں کی میری لاج رکھنا۔ نمبر 1، پہلی بات، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے۔ آپ نے اعلان کیا تھا میں انعام دوں گا، میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آپ نے کہا تھا وہ کھڑا ہو جائے، میں کھڑا ہو جاتا، میں سب کے سامنے آ جاتا، لوگ واہ واہ کرتے، بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا، تو لوگوں کی واہ واہ ملتی، دنیا کا انعام ملتا، آخرت کا بدلہ تو نہ ملتا، اس لیے میں نے دنیا کا بدلہ نہیں چاہا۔ تم نے 3 دفعہ اعلان کیا، میں کھڑا نہیں ہوا۔ اب بھی میں آخری وقت تمہارے پاس آیا ہوں، کسی کو پتہ نہیں، چہرے پر نقاب کیا ہوا کہ بادشاہ بھی ان کو پہچان نہ سکے۔ کہا میری پہلی گزارش ہے، مجھے انعام نہیں چاہیے، اس لیے دوبارہ آپ اعلان نہ کریں۔ نمبر 2، آپ نے دوسری بات کی تھی ہم اس کا تحریری طور پہ نام لکھیں گے، ریکارڈ میں نام ہوگا کہ فلاں آدمی نے قلعے کی دیوار میں نقب لگا کے بڑا کارنامہ کیا تھا، دروازہ کھولا تھا۔ میں چاہتا ہوں میرا تحریری طور پر ریکارڈ میں بھی نام نہ آئے۔ میں نے ایک کام جس رب کے لیے کیا ہے اس کے پاس محفوظ ہو گیا، میں دنیا کے ریکارڈ میں اپنے اس عمل کو نہیں لانا چاہتا۔ نمبر 3، تیسری بات آپ نے کہی تھی کہ جس نے نقب لگایا ہم اس کو سرکاری عہدہ دیں گے، اس کو منصب دیں گے تاکہ وہ ہمارے قریب رہے۔ کہا مجھے کوئی سرکاری عہدہ، کوئی منصب مجھے نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں میری بقیہ زندگی میں اسی طرح جہاد میں گزرے جیسے پہلے کا وقت میرا جہاد میں گزرا، تو آپ مجھے کوئی عہدہ دے کر اللہ کی رضا سے، دین سے مجھے دور نہ کریں۔ مسلمہ نے جب اس کی یہ باتیں سنی، اخلاص و تقوی کی، تو مسلمہ جب بھی دعا کرتا تھا یہ کہتا تھا اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، یا اللہ قیامت کے دن نقب لگانے والے کے ساتھ میرا بھی حشر فرما۔ یعنی جیسا وہ مخلص تھا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا تھا، یا اللہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ اخلاص میں رکھی ہے۔ جس کام کی بنیاد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، دنیا کا کوئی حصول مقصود نہیں ہوتا، رب العالمین اس عمل کی جزا بہترین عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی یقیناً، دنیا میں بھی اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ خدا نہ کرے جب پیچھے دنیا اور دولت آ جائے، اللہ کی رضا کم ہو جائے، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ کہا ایک اپنے دور کے ایک بڑے نیک صالح بزرگ انسان تھے، اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ انہیں پتہ چلا علاقے کے اندر فلاں جگہ پر ایک درخت ہے اور لوگ اس درخت کی عبادت کرتے ہیں، درخت کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا میں درخت کاٹوں گا تاکہ لوگ عبادت صرف اللہ کی کریں۔ اس بزرگ نے کلہاڑا لیا، درخت کاٹنے کے لیے نکلا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں راستے میں شیطان انسانی صورت میں آیا، اس بزرگ سے کہنے لگا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتہ چلا ایک درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا، انسانی صورت میں تھا، کہا بھی چھوڑ اس کام کو، اس کام کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں، اللہ نے کروانا ہوتا اپنے پیغمبر کو کہتا، وہ کاٹ دیتا، تم کام کو چھوڑو۔ فرمایا نہیں، یہ کام ضروری ہے، شریعت کا حکم ہے، منکر سے لوگوں کو روکا جائے۔ اب اس نے کلہاڑا لیے اور شیطان کو راستے سے ہٹانے کے لیے دھکا دیتا جانے لگا۔ پھر ابلیس پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، پھر اس سے کہنے لگا کہ چلو میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، تم بڑے عبادت گزار ہو، ہر دن تمہارے تکیے کے نیچے 3 دینار سونے کی اشرفیاں موجود ہوں گی، تم وہ لے لیا کرو، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا کرو، باقی درخت کاٹنے کو چھوڑ دو، کوئی اور کاٹ دے گا۔ 3 اشرفیاں سونے کی ملیں گی تمہیں، اپنے کام میں لگانا، صدقہ کرنا، دوستوں پہ خرچ کرنا۔ جب اسے یہ پیسے کی لالچ دے دی، مال کی لالچ دے دی، اس بزرگ کے دل میں آ گیا چلو روزانہ 3 اشرفیاں سونے کی ملیں گی، تو اس نے وہ درخت کاٹنے کا جو ارادہ تھا وہ اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ پہلے یعنی اتنا طاقتور تھا کہ جب اس نے شیطان کو دھکا دیا تھا تو نیچے گرا کر اس کے سینے پہ چڑھ گیا تھا کہ میں ضرور درخت کو کاٹوں گا۔ جب اس نے پیسے کی لالچ دی، اس کے دل میں مال کی حرص آئی، تو اب یہ پیچھے ہٹ گیا، واپس آیا عبادت خانے میں۔ اب 2 دن 4 دن تک تو اس کو دینار ملتے رہے۔ جب صبح اٹھتا تو اس کے تکیے کے نیچے سونے کی اشرفیاں ہوتی۔ چند دن گزرنے کے بعد اب دیکھا وہ اشرفیاں نہیں ہیں،
تو اب اس کو پھر غصہ آیا کہ دیکھو مجھے کہا تھا اشرفیاں ملیں گی، تم درخت نہ کاٹنا، آج اشرفیاں نہیں ہیں۔ تو یہ بزرگ پھر اٹھا، کلہاڑا لیا، درخت کاٹنے کے لیے گیا۔ راستے میں پھر وہ ابلیس انسانی صورت میں ملا، پوچھا بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے۔ کیوں؟ کہا لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، میں اس کو کاٹوں گا۔ ابلیس نے اس کا راستہ روکا، تم نہیں کاٹ سکتے۔ کہا نہیں بھائی کاٹوں گا، کلہاڑا میرے پاس ہے۔ ابلیس نے راستہ روکا، نہیں کاٹ سکتے۔ اس نے کہا تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ ابلیس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، وہ انسانی صورت میں تھا، مقابلہ ہوا تو ابلیس نے اس کو نیچے گرا دیا، بزرگ کو اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ اب یہ بزرگ اس سے کہنے لگا یار کیا بات ہے، پہلے جس وقت میں درخت کاٹنے کے لیے نکلا تھا تو میں نے تمہیں نیچے گرایا تھا، میں تمہارے سینے پہ چڑھا تھا کہ میں کاٹوں گا، لیکن آج تم نے مجھے گرا دیا، تم میرے سینے پہ چڑھ گئے، تم میرے اوپر غالب آ گئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ ابلیس نے کہا بات یہ ہے پہلے تم درخت کاٹنے نکلے تھے اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا مقصد تھا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایک منکر کام ختم ہو جائے، تو اللہ کی غیبی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ تھی، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب میں نے تمہیں پیسے کی لالچ دی اور تمہارے تکیے کے نیچے دینار آنا شروع ہو گئے، دنیا کے حرص و ہوس اور محبت میں تم پڑ گئے، اب جب تم نے دیکھا پیسہ آنا بند ہو گیا، اب تم درخت کاٹنے نکلے ہو، اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میں تم پر غالب آ گیا۔ ابلیس نے کہا جس کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے وہ ہم پہ غالب ہوتا ہے، اور جس کی زندگی سے اخلاص ختم ہو جائے ہم شیاطین و جنات اس پہ غالب ہو جاتے ہیں۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد جس کام کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہو، رب العالمین اس کام کی بڑی لاج رکھتا ہے، اس لیے پورا قرآن پڑھیں شروع سے آخر تک، ہر جگہ ایک صدا ملے گی کام اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو قرآن ہر جگہ میں ایک چیز کا درس دیتا ہے کہ جو کام ہو اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بڑی مدح کی ہے نا قرآن میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اپنے آپ کو پابند کیجئے، روک کے رکھیے ان صحابہ کے ساتھ کہ جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، نہ ان لوگوں کی اطاعت کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، تم اس شخص کی اطاعت مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے یہ نہیں کہ پتھر مارتا ہے یا ناراض ہوتا ہے تو زمین میں دھنسا دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس انسان کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے، پھر اس دل کے اندر دوسری چیزوں کی محبت تو ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی محبت نہیں ہوتی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات سلف اور صحابہ کی زندگی میں، اسلاف امت کی زندگی میں ایک چیز نظر آتی، اخلاص و تقوی، ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہی دو چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعوت میں تاثیر بھی رکھی اور اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام بھی لیا۔ ایک بہت بڑے عالم علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں اور وفیات الاعیان میں واقع ہے۔ انہوں نے زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی لیکن اپنی کسی کتاب کو طبع نہیں کیا، کسی کتاب کی تشہیر نہیں کی، شائع نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آ جائے دل میں، اخلاص میں کمی نہ ہو جائے۔ کتابیں لکھتے گئے اور ان کو گھر کے اندر رکھتے گئے، کتابوں کو طبع نہیں کروایا۔ جب موت کا وقت قریب آنے لگا تو اس سے کچھ دن پہلے اپنے قریبی دوست اور ساتھی کو بلایا، کہا میں نے بہت سے کام کیے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن زندگی میں اس لیے نہیں پھیلائیں کہیں ایسا نہ ہو میرے اخلاص میں کمی آ جائے، اللہ کی رضا میں کمی آئے، لیکن میں نے یہ کام کر کے گھر میں فلاں جگہ رکھ دیے ہیں، جب میری موت کا وقت قریب ہو تو تم مجھ سے ملنا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لینا، اگر میں تمہارے ہاتھ کو دبا دوں، مٹھی میں پکڑ کے دباؤں تو سمجھ جانا کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، تو میری ان کتابوں کو دریا میں ڈال دینا، اس لیے کہ جب اخلاص نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اور اگر تم میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دینا، جب نزع کی حالت میں میرا ہاتھ کھل جائے، میری مٹھیاں کھلی ہوئی ہوں، آسمان کی طرف بچھی ہوئی ہوں، دونوں ہاتھ یوں پھیلے ہوئے ہوں جیسے دعا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو سمجھنا میری یہ کوشش اور میری تصنیفات اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، تو میری موت کے بعد ان کو شائع کر دینا۔ موت کا وقت آیا، علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت ہے، تو وہی ساتھی ان کے پاس آئے اور آ کر جب ملے ہیں، نزع کی حالت ان کی شروع ہو گئی، تو ان کے قریب تھے، ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ آخری وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، تو کہتے میں نے دیکھا ان کے یوں دونوں ہاتھ کھلے تھے، آسمان کی طرف بچھے ہوئے تھے، دعا کے انداز میں تھے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف تھیں۔ میں سمجھ گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمل قبول ہو گیا تو ہاتھ بچھ جائیں گے، تو میری کتابوں کو تباہ کر دینا۔ تو ان کی وفات کے بعد علامہ ماوردی کی تصانیف کو تباہ کیا گیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو کام اللہ کے لیے کر کے بھی اتنے اخلاص کے ساتھ زندگی گزار دیتے تھے، لیکن آج نیکی کر فیس بک پہ ڈال، کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے دوستوں میں شیئر کراتا ہے، تصویریں بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، دوستوں کو بھیجتے ہیں میں نے فلاں جگہ تعاون کیا، فلاں غریب کو راشن دیا، فلاں کے ساتھ فلاں مزدوروں کو میں نے راشن دیے، فلاں کو یہ چیک دیا، بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں۔ کسی غریب کو آج ہمارا کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی گورنر، کوئی ملک کا منسٹر کوئی کام، اول تو خیر کا کام ان سے ہونا مشکل ہے، اور اگر کہیں ہو جائے تو اس کی اتنی ریاکاری کر دی جاتی ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، سلف کی زندگی میں دو چیزیں تھیں، اخلاص و تقوی، ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا، اور ہمیشہ گناہوں سے بچ کر تقوی کی زندگی گزار دینا۔ ایک بہت بڑے مصنف ہیں علامہ برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں، طلبہ جن کو صاحب ہدایہ کہا جاتا ہے، انہوں نے ہدایہ نامی کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ فقہ حنفی میں آج تک اس کتاب کی نظیر نہیں ہے، اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی، ایسی علمی، دقیق، عقلی، نقلی دلائل پر مشتمل کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ 13 سال کے عرصے میں انہوں نے کتاب لکھی، اور ایک قول 16 سال کے عرصے میں لکھی۔ مفتاح السعادہ میں اور العنایہ فی شرح الہدایہ میں واقع ہے، صاحب ہدایہ نے اس کتاب کو جب لکھا ہے 13 سال یا 16 سال کے عرصے میں، تو روزے کی حالت میں لکھا۔ جس دن روزہ ہوتا تھا وہ اپنی اس کتاب کو لکھتے تھے، جس دن نفلی روزہ نہ ہوتا وہ نہیں لکھتے تھے۔ گھر سے کوئی کھانا آتا، کوئی دوست احباب، خدام، کوئی طلبہ کوئی ہدیہ لاتے، تو یہ وہ کھانا رکھوا کر ان کو بھیج دیتے، اور اپنا کوئی خادم خاص تھا اس کو دے دیتے، وہ کھا لیتا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ میرے روزے کی حالت ہے۔ تو مسلسل روزے کی حالت میں انہوں نے 13 یا 16 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے اس کتاب کو، ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا، ان کے خادم خاص نے کہا صاحب ہدایہ نے اس کو روزے کی حالت میں لکھا، اور کسی کو اپنے اس عمل کا پتہ نہیں چلنے دیا، خادم خاص کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آج اللہ نے اس کتاب کو ایسی قبولیت دی ہے، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری جیسے انسان کہ ان سے کہا گیا آپ فتح القدیر لکھ سکتے ہو، فرمایا لکھ سکتا ہوں۔ ان سے کہا گیا ہدایہ لکھ سکتے ہو، فرمایا میں ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا، کہ یہ ایسی علمی اور دقیق اور فنی اور وہابی کتاب ہے کہ میں اس کتاب کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد حضرات سلف کی زندگیوں میں یہ 2 کام تھے، اس لیے رب العالمین نے ان لوگوں کو بڑا نوازا۔ آج یہ دونوں چیزیں رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے سے ناپید ہو رہی، اخلاص کی بھی کمی ہے، تقوی کی بھی کمی ہے، اس لیے معاشرے پہ وہ اثرات آج نظر نہیں آتے۔ ہماری وہ نیکیاں، وہ اعمال، وہ معاشرے پر، ہماری اولاد پر، ہماری زندگی پر اس کے اثرات نظر نہیں آتے، ورنہ جب یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں، اللہ اس کے نیک اثرات کو معاشرے میں منتقل کرتا ہے۔ ماضی قریب میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹون، اللہ تعالیٰ نے اس کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ آج دنیا کے اندر، دنیا کے جس خطے میں آپ جائیں، پوری دنیا کے اندر جس ملک میں جائیں جہاں کئی مسلمان ہیں، وہاں کسی مسجد میں پہنچیں گے، کسی مدرسے میں جائیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹون کا فاضل ملے گا، کوئی حافظ ملے گا، کوئی قاری ملے گا۔ اللہ نے اس کے فیض کو بڑی دنیا میں پھیلایا،
پیچھے وجہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص و تقوی ہے۔ ساری زندگی اخلاص و للہیت میں گزر گئی۔ ابتدا میں جب انہوں نے آغاز کیا تھا ایک کمرہ تھا اور ٹین کی چادریں تھیں، ان چادروں میں آغاز ہوا۔ طلبہ کے لیے خود راشن کندھے پہ اٹھا کر لے کر آتے تھے، مسجد مدرسے کی صفائی خود کیا کرتے تھے، طلبہ کے لیے کھانا خود بناتے تھے، جو خدمت ہو خود کیا کرتے تھے۔ اخلاص اتنا تھا، جب ان کی کتاب معارف السنن پوری ہوئی 6 جلدوں میں ابواب الحج تک، تو معارف السنن کے آخر میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ خود لکھا، 6 جلد کے آخر میں واقعہ ہے۔ کہتے ہیں جب میری یہ کتاب پوری ہو گئی، یہ عربی زبان میں سنن ترمذی کی بڑی بہترین مفصل اور مدلل شرح ہے، تو کہتے ہیں جب مکمل ہوئی میں سوچنے لگا یہ کتاب میری طبع ہو جائے، لیکن اس دور میں بڑے اخراجات تھے، عربی کی یہ ضخیم 6 جلدوں پر مشتمل کتاب تھی۔ کہتے میری زندگی گزری ہے کہ الحمدللہ میں کبھی مالداروں کے دروازوں پر نہیں گیا ہوں، میں کبھی کسی مالدار کے پاس نہیں گیا کہ تم میرے ساتھ اس مد میں تعاون کرو۔ مسجد میں، مدرسے میں، میرے تصنیفی کام میں جب کوئی ضرورت ہوئی ہے میں نے صرف اللہ سے مانگا ہے۔ تو میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی انسان کے پاس جا کر یہ بات کہوں۔ میں نے کہا اگر اس کام میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی تماعت کا انتظام غیب سے فرما دیں گے۔ کہتے میں نے اس کا سب سے پہلے ایک رسالہ شائع کیا، جز الوتر، وطر کے جو ابواب تھے، احادیث کی تشریح تھی، وہ رسالہ شائع ہوا۔ عرب کے علماء نے وہ رسالہ پڑھا، ان کو پسند آیا، ان کی بھی خواہش تھی کہ اس کتاب کو جلدی طبع کروایا جائے۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب عمرے کے لیے گیا تو وہاں مجھے میرے ایک ساتھی ملے، شیخ حسن بن محمد مشاط المالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کا وہ رسالہ جز الوتر پڑھا ہے، وہ تو بڑا علمی اور دقیق رسالہ ہے، میں نے سنا ہے آپ نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، تو آپ اس کو طبع کیوں نہیں کرواتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ دعا فرمائیں اللہ انتظام فرما دے تو انشاءاللہ طبع کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کوشش کرو، 3 کام ایسے ہیں کہ انسان کوشش کرے اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ نمبر 1 حج اور عمرہ، نمبر 2 نکاح، اور نمبر 3 کتاب کی تصنیف، کہ اگر اس کام کے لیے انسان ارادہ کرے اللہ اس کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے۔ آپ دعا کرو اللہ آپ کی کتاب کی طباعت کا انتظام کر دے گا۔ یہ کسی مالدار سے بات کرے؟ فرمایا نہیں، میں نے آج تک مالداروں کے دروازوں پہ نہیں گیا۔ کہا میں بیت اللہ کے اندر تھا، جب میرے دوست نے یہ بات کی تو میں اٹھا اور بیت اللہ کا میں نے چکر لگایا، طواف کیا، طواف ختم ہوا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، پھر ملتزم پر پہنچے اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہے، دعا کر رہے ہیں حضرت کہ یا اللہ میں نے جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کی، حدیث کی شرح لکھی، اگر اس کام میں کوئی خیر ہے یا اللہ اس کی طباعت کا انتظام تو غیب سے فرما دے۔ میں کسی کے پاس نہیں جاتا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کتاب کو تم چھاپ دو۔ علامہ یوسف بنوری کہتے ہیں میں نے ملتزم پر اللہ سے دعا کی، دعا کے بعد میں واپس کراچی آ گیا۔ چند دنوں کے بعد خط آیا، ہمارے ایک ساتھی تھے جنوبی افریقہ کے، فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ دورہ حدیث میں بھی تھے، مجھے بھی جانتے تھے، تو انہوں نے مجھے خط لکھا اور کہا آپ نے جو ترمذی کی شرح لکھی ہے وہ میری طرف بھجواؤ، میں اس کو مصر سے شائع کروں گا، مصر سے اس کو نہایت بہترین انداز میں شائع کروں گا، آپ اپنی وہ کتاب میری طرف بھجواؤ۔ علامہ یوسف بنوری صاحب کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میری کتاب 6 جلدوں میں پوری ہو گئی اور میں طبع کرانے جا رہا ہوں، آخر ان کو کیسے پتہ چل گیا اور ہیں بھی جنوبی افریقہ میں بیٹھے؟ تو میں نے ان کو یہاں سے خط لکھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری کتاب مکمل ہو گئی اور میں اس کو طبع کرانے چاہ رہا ہوں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خط ادھر پہنچا، ساتھی نے جنوبی افریقہ سے خط کا جواب دیا، اس نے لکھا فلاں دن فلاں وقت میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا میں حدیث کی کوئی کتاب طبع کرانا چاہ رہا ہوں، کون سی کراؤں؟ کہا میرے شاگرد علامہ یوسف بنوری نے معارف السنن لکھی ہے، حدیث کی شرح لکھی ہے، تم اس کو طبع کروا دو۔ تو مجھے خواب میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا تم ان کی کتاب طبع کرواؤ۔ انہوں نے دن بھی لکھا، وقت بھی لکھا کہ میں نے یہ خواب فلاں دن فلاں وقت میں دیکھا۔ علامہ یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب میں نے خط میرے پاس واپس آیا میں نے دیکھا اس میں جو دن اور جو وقت لکھا ہوا تھا یہ وہی دن وہی وقت تھا کہ میں ملتزم پہ دعا کر رہا تھا، اور ادھر خواب میں انہیں امام العصر کی زیارت ہوئی اور اللہ نے کتاب کو کراچی سے نہیں مصر سے طبع کروا دیا۔
میرا واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ نے اخلاص میں طاقت رکھی ہے، سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین آسمان کے خزانے تیرے رب کے پاس ہیں، لیکن یہ منافق لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، جس کام کے پیچھے اللہ کی رضا آتی ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کی دو صفتیں قرآن میں ہر جگہ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ انسان کے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے، تختی لگانے کی ضرورت نہیں، بینر لگانے کی ضرورت نہیں، پوسٹیں چلانے کی ضرورت نہیں، فیس بک پہ تصویریں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جس رب کے لیے کر رہے ہو، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ قرآن میں ایک بات کہتا ہے، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی، سب تیرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم گزرے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، میرے دور کے وہ مشائخ اور علماء جن کو میں نے قریب سے دیکھا، اس میں انہوں نے حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا، میں اس پر سنا رہا ہوں، اخلاص و تقوی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے یہ محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے، لاہور میں جامع اشرفیہ مدرسے میں آئے درس حدیث کے لیے، تو وہاں علماء ان سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت علامہ ضیاء القاسمی صاحب کہتے ہیں، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی، تنہائی میں ان سے ملا، بات چیت ہوئی، تو میں نے ان سے ایک گزارش عرض کی کہ حضرت آپ کے پاس اس وقت شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری اور ترمذی کا درس دیتے، حضرت کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 35 سال ہو گئے، 35 سال سے وہ درس دے رہے ہیں، ان کی ساری زندگی قرآن و سنت میں گزری تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے حدیث کا درس دیا تھا۔ حضرت ضیاء القاسمی صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب سے پوچھتے ہیں، ایک عرصہ آپ کا حضرت مدنی کے ساتھ گزر گیا، حضرت کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ تو سنائیے، کوئی ایک واقعہ۔ حضرت تھوڑی دیر سوچنے لگے، پھر سر اٹھا کر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا، میں اس وقت دارالعلوم دیوبند کا محتمم تھا، حضرت صدر المدرسین تھے، بخاری اور ترمذی آپ پڑھاتے تھے۔ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دیوبند میں جتنا خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب اگلے دن کے لیے ہمارے پاس طلبہ کے راشن کے لیے پیسے نہیں تھے، اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے بھی مہینہ ختم ہونے کے قریب تھا، اور میرے پاس فنڈ میں کوئی پیسہ نہیں تھا، نہ راشن کے لیے پیسے تھے، تو میں بڑا فکر مند ہو گیا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فکر مندی کی حالت میں گزر رہا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے آئے، مجھے دیکھا، مصافحہ ہوا، سلام دعا ہوئی، پوچھا کیوں فکر مند ہو؟ میں نے کہا اس طرح خرچہ ختم ہو گیا، اگلے دن طلبہ کے راشن کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تنخواہوں کی مد میں بھی نہیں، دیگر اخراجات کے لیے نہیں، اس لیے تھوڑا فکر مندی کی بات ہے، اس لیے تھوڑا پریشان ہو۔ فرمایا جب رات ہو جائے، عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ چلے جائیں، تو فلاں فلاں جو مدرسے کے مدرس اساتذہ ہیں فلاں فلاں ان کو بلانا، فلاں فلاں جو خادم تھے صاحب نسبت ان کو، اور فلاں بزرگ کو، جتنے یہ 8-10 ساتھیوں کے نام لیے، جب سب چلے جائیں تو سب کو فلاں جگہ بلا لینا، سب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ دین کا ادارہ ہے، دین کی نشر و اشاعت میں لگا ہے، یہاں سے حفاظ علماء مفتیان تیار ہوتے ہیں، مولا کریم اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے یہ عمل، تو اس کے لیے غیب سے انتظام فرما دے۔ رات کا آخری پہر ہوا، کہتے ہیں ہم سب کو جمع کیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا شروع کی، باقی کوئی موجود نہیں، 8-10 علماء، حضرت قاری طیب صاحب کہتے ہیں میں خود بھی تھا، کہ حضرت مدنی نے ایسی دعا کی، رو رو کے ایسے گڑ گڑائے، ایسی تضرع اور عاجزی کے ساتھ کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا نا۔ آپ بلک بلک کے رونے لگے کہ یا اللہ یہ معصوم طلبہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مہمانان رسول ہیں، مولا کریم آگے ایام کے لیے ہمارے پاس اخراجات کی مد میں کچھ نہیں، یا اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو انتظام فرما دے۔ حضرت مدنی نے بڑے رو رو کے دعا کی۔ حضرت قاری طیب صاحب جو محتمم تھے خود بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں دعا ختم ہو گئی، مجھے امید تھی اللہ انتظام کرے گا، کہتے ہیں میں رات کو آ کر اپنے کمرے میں سو گیا، تہجد کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد کا جو خادم تھا، چوکیدار تھا، وہ دروازے پہ دستک دے کر مجھے جگا رہا ہے۔ جب میں باہر آیا، اس نے کہا ایک شخص ملنے کے لیے آیا، میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ آپ چلے جاؤ، فجر کی نماز میں حضرت مسجد آتے ہیں،
تو ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ابھی ملنا، میں دہلی سے آیا ہوں اور میرے ساتھ ہمارا جو سیٹ ہے وہ بھی موجود ہے، دہلی کے فلاں جگہ کا رہنے والا۔ اس نے بھی کہا ابھی ابھی ہم نے ملاقات کرنی ہے، فجر تک ہم انتظار نہیں کر سکتے، صرف 5 منٹ ہم سے ملاقات ہو جائے۔ قاری طیب صاحب جو محتمم صاحب ہیں ان سے ملنا ہے، تو انہوں نے دستک دے کر، رات کا بھی آخری پہر ہے، فجر بھی شروع نہیں ہوئی، حضرت کو جگا دیا۔ حضرت قاری طیب صاحب باہر آئے، اس شخص سے ملے، بیٹھک میں بٹھایا، ان کے ساتھ دہلی کے وہ مالدار رئیس بھی تھے، ان کو بٹھایا۔ اس مالدار شخص کے پاس تھیلے میں 50,000 روپے تھے، اس دور کے 50,000 آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نیک آدمی تھا۔ کہا میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، دیوبند کا خزانے میں کچھ نہیں ہے اور طلبہ کے پاس صبح کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، مہمانان رسول ہیں، جاؤ ان کے لیے انتظام کرو، جتنا ہو سکتا ہے انتظام کرو۔ کہا جیسے میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں اٹھا ہوں، میں نے گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا لے کر آیا ہوں، یہ 50,000 روپے ہیں، آپ یہ رکھو، صبح میں دہلی واپس جاؤں گا اپنے کاروبار کی جگہ میں، جتنا ہوگا وہ بھی لے کر آؤں گا۔ حضرت جتنی ضروریات، جتنے اخراجات مدرسے کے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے، اللہ کے فضل سے میں ان کو پورا کروں گا۔ تو حضرت قاری طیب صاحب فرماتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی رات کو دعا تھی، اللہ نے فجر سے پہلے پہلے 1 دن 2 دن کا نہیں، پورے سالوں کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جس کام کے پیچھے اللہ کی رضا ہو، اللہ کی ذات بڑی طاقتور ذات ہے۔ اس لیے جب زندگی میں مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ کے سامنے آنسوں بہائیں۔ اللہ بڑا قدردان ہے، جو صرف رب کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں نہیں لگاتا، جو صرف عزت اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا اور اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔